زمین کی خلافت تو ہمارے لیے تھی، کرۂ ارض کی وسعتیں تو ہمارے لیے تھی، بحر و بر کی حکومتیں تو ہمارے لیے تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا اللہ مملکت خداداد پاکستان کو تیری تابعداری میں چلایا جائے گا۔ جب میں سودی معیشت کا لین دین کرتا ہوں پھر ساری کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں۔ رزق کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور رزق کی جتنی چابیاں ہیں وہ پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ اگر ان چابیوں کے ذریعے ہم اپنی قومی معیشت کو سہارا دیں تو اللہ کی قسم ہے ہماری قومی معیشت بھی سنور جائے گی اور انفرادی معیشت بھی سنور جائے گی۔ لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، میں اکنامکس کا طالب علم تو ہوں، میں میتھمیٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں اسٹیٹسٹکس کا طالب علم تو ہوں، میں مینجمنٹ کا طالب علم تو ہوں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میں روحانیت کا طالب علم نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کا طالب علم نہیں ہوں۔ میری بیماری کا اصل علاج کہاں پر ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ در حقیقت میری معیشت کی جو گتھی الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کے لیے مجھے پروردگار عالم کے پاس آنا پڑے گا۔ پھر دیکھنا جب میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا پھر مینجمنٹ کی سکلز بھی برابر ہو جائیں گی، پھر معیشت کی مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر پھر پروفیشنل مہارت بھی کام آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا پھر کیا ہوگا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ حضرات گرامی قدر معیشت کا علم ہو، اکنامکس کا علم ہو، مینجمنٹ کا علم ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم ہو، میتھمیٹکس کا علم ہو، اسٹیٹسٹکس کا علم ہو، وہ برابر تب ہوگا، وہ فائدہ مند تب ہوگا، وہ نتیجہ خیز تب ہوگا جب اللہ مالک الملک کی بتائی ہوئی تدابیر کے ساتھ اپنے تعلق کو منسلک کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو نظر انداز کیا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر سے اغماس کو برتا جائے گا، جب ان روحانی تدابیر کو پسے پش ڈالا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرات گرامی قدر منزل نہیں مل سکتی۔ اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کیا، بالکل واضح انداز میں کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ نے یہود کی ذلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہود کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار اس لیے پڑی تھی کہ وہ آیت اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، پہلے ہم سے اقتدار کو چھینا گیا، زمین کے تمکن کو چھینا گیا، زمین سے خلافت کو چھینا گیا، پہلے ہم سے ہمارے گناہوں کی پاداش کے اندر غلبے کو چھینا گیا۔ جب غلبہ ہم سے دور ہوا، حالانکہ غلبہ بھی ہمارے لیے تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ حالانکہ تمکن تو ہمارے لیے تھا، استخلاف فی الارض تو ہمارے لیے تھا، زمین کی خلافت تو ہمارے لیے تھی، کرۂ ارض کی وسعتیں تو ہمارے لیے تھی، بحر و بر کی حکومتیں تو ہمارے لیے تھیں۔ لیکن جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کو کمزور کر لیا اور ہمارے اعمال دن بدن گرتے چلے گئے، صدیق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، فاروق کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی کہ نہیں ملی، ہارون الرشید اور مامون الرشید کو خلافت ملی کہ نہیں ملی۔ حضرات گرامی قدر ہمارے اعمال جب گرتے ہی چلے گئے، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور میں اگر سوختہ سامہ ہوں
تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. جب میں اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، جب میں سودی معیشت کا لین دین کرتا ہوں، جب میں آیات اللہ کو جھٹلاتا ہوں، جب میں اللہ کے مقابل سینے کو کھول کے سامنے آتا ہوں، پھر ساری کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں، پھر ساری کی ساری محنتیں پلٹ جاتی ہیں، پھر ذلت ہے، مسکنت ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے. تم نے وعدہ کیا تھا اللہ مملکت خداداد پاکستان کو تیری تابعداری میں چلایا جائے گا. جب تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا تو رش والے نے بھی تمہیں بھلا دیا. من اعرض عن ذکری من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میری نصیحت کو چھوڑے گا، جو میرے احکامات کو چھوڑے گا، جو میرے ذکر اذکار کو چھوڑے گا، جو میری یاد کو چھوڑے گا، جو میرے فرامین کو چھوڑے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد کو اور میرے احکامات کو بھلا دے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے بستی کی مثال دی جس کو 3 نعمتیں حاصل تھیں، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق ہر مقام سے بافراغت آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نہ شکری کے راستے پہ چل نکلے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے امن اطمینان کو چھین کر خوف کو مسلط کر دیا، رزق کو چھین کر بھوک کو مسلط کر دیا.